السلام علیکم جی۔ بشار الاسد کی جو شام میں جیل تھی اس سے قیدی رہا ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہم تک خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر قیدیوں سے ظلم کیا جاتا تھا اور وہاں پر باقاعدہ سے بشار الاسد نے اپنی جہنم بھی بنائی ہوئی تھی اور اس میں وہ قیدیوں کو جلا دیا کرتا تھا، اور خاص کر کے یہ جو جیل خاص اس نے بنائی تھی اپنے مخالفین کے لیے، یہ باقاعدہ 1980 میں یہ تیار ہوئی تھی یہ جیل، اور اس میں یہ بنائی ہی اسپیشل اپنے مخالفین کے لیے گئی تھی۔ لیکن شروع میں اتنا زیادہ ظلم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کو بنایا ایسے گیا تھا کہ تہہ خانے بنائے گئے تھے اور وہاں پر جانے کے لیے کچھ کوڈ تھے، مطلب راستے ایسے تھے کہ وہاں پر ہر کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ کچھ مطلب خاص کر کے جو وہاں پر گارڈ ہوتے تھے صرف ان کو راستہ پتہ ہوتا تھا، باقی ہر کسی کو وہاں جانے کا راستہ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں سے جو قید خانوں سے جو لوگ رہا ہوئے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہے کہ زیادہ تر لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان کی کنڈیشن کافی زیادہ بری حالت ہے۔ مطلب ان کے گوشت ختم ہو چکا ہے جسم سے، ہڈیاں ہی ہیں، اور ان کی زبانیں بھول نہیں سکتی ہیں، ان کی صلاحیت نہیں ہے، مطلب وہ پاگل ہو چکے ہیں، ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ درد بھری کہانی سناتے ہیں کہ جب ہمیں آواز آئی، مطلب جیل کے دروازے کھلنے کی آواز آئی، تو ہم یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ جب بھی دروازہ کھلتا تھا جیل کا تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہمیں ماریں گے۔ جتنا عرصہ ہم جیل میں رہیں تو دروازہ کھلنے کا یہ مطلب تھا کہ ہماری شامت آ گئی ہے اور ہمیں اب مار پڑنے والی ہے۔ بہت مارا جاتا تھا، جو وہاں پر گارڈ تھے ان کی طرف سے ہمیں مارا جاتا تھا، اور نہ صرف مطلب جسمانی تشدد کیا جاتا تھا بلکہ زیادتی بھی کی جاتی، جنسی زیادتی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت افسوسناک وہاں سے مناظر آ رہے ہیں۔ یہ جی پہلا جو بندہ ہے جس نے انٹرویو دیا ہے، اس کا نام ہے عدنان احمد۔ یہ 2017 میں اس کے جیل میں گیا، اور جب مجاہدین نے دروازہ کھولا، گولی مار کے تو تالا کھولا، تو یہ ایک دم سے بھاگنا شروع ہو گیا، اور یہ اس قدر سپیڈ سے بھاگا کہ اس نے واپس پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے بھاگا کہ کہیں مجھے پکڑ کے واپس نہ اندر ڈال دیں جیل میں۔ بعد سے جی جیل کے تہہ خانوں سے جو بالکل نیچے تہہ خانے، پتہ نہیں 3 یا 4 تہہ خانے ہیں وہاں پر، بیسمنٹ ہے، ایک بیسمنٹ ہے، اس کے نیچے دوسری ہے، اس کے نیچے تیسری ہے، اس طرح سے بیسمنٹیں بنائی گئی تھی، اور باقاعدہ سے ایسے خفیہ راستے رکھے گئے تھے کہ وہاں پر نیچے کوئی نہ جا سکے۔ تو جو سب سے اینڈ والی تھی جو بیسمنٹ تھی، تو اس میں تمام انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں، جہاں پر ٹوٹلی ہڈیاں ہیں، مطلب کہا یہ جا رہا ہے، کیونکہ جہنم بھی بنائی ہوئی تھی بشار الاسد نے اسی جیل میں، ایک جہنم مطلب آگ کی بھٹی چل رہی ہوتی تھی، تو وہ اسے کہا جاتا تھا کہ بشار الاسد کی جہنم ہے۔ تو اس میں لوگوں کو ڈالا جاتا تھا، اس میں جو ہڈیاں وغیرہ بچتی تھی تو وہ اس میں ڈالی نیچے پھینک دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مشینیں لگائی گئی تھی جس میں انسانوں کو دبا کے تو وہ مار دیا جاتا تھا، اور اس میں جو ہڈیاں بچتی تھی ان کو نیچے دبا دیا تھا۔ آج سے 50 مطلب کہ 80 کی دہائی میں اگر بنی ہے تو 20-30 سال پرانی اگر جیل ہے، تو اس ٹائم سے لے کر جو قیدی تھے، اس سے پہلے بھی تھی یہ جیل، لیکن اس کا جو ڈھانچہ یا بیسمنٹیں وغیرہ بنائی گئی تھی یہ اس 2080 کے بعد 1980 کے بعد سے بنی تھی۔ تو وہاں پر ہڈیوں کے ڈھانچے ملے ہیں، بہت زیادہ ہڈیاں ہیں وہ جو وہاں پر ملی۔ یہ وہ جیل ہے جس کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں، جس کی فوٹو چل رہی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کونوں والی جیل ہے، اور اس کا بہت بڑا ایریا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ایریا ہے، اور پھر یہ ایسی جگہ پہ بنائی گئی ہے جہاں پر آبادی نہیں ہے، بہت کم آبادی ہے۔ جو قاسم نام کا بندہ وہاں پہ اریسٹ ہوا، تو اس نے کہا کہ میں 2016 میں اریسٹ ہوا تھا، اور میں روڈ کراس کر رہا تھا اور وہاں پر ناکا لگا ہوا تھا، تو میں کیونکہ روڈ کراس کر رہا تھا تو مجھے پکڑ دیا گیا، اور بعد میں مجھے دہشت گردی کے الزام لگایا مجھ پر، اور مجھے پھر جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس جیل میں ڈال دیا گیا، اور 2016 سے 2024 تک کبھی مجھے عدالت نہیں لے جایا گیا، اور کبھی میرا کیس جو ہے کسی جج کے سامنے، کسی وکیل کے سامنے نہیں لگا۔
قاسم نے مزید بتایا کہ جب اسے انہیں پکڑ کے لے کے گئے، اریسٹ کر کے جیل میں لے کے گئے، تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتار دیے، ان کو ننگا کر دیا، اور اس کے بعد سے ان کی ویڈیو بنائی گئی۔ ان کو مار بھی رہے تھے اور پھر ویڈیو بھی بنا رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیمرے کی طرف دیکھو، ان کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ اور پھر جب وہ مار کے تھک گئے تو پھر کہتا ہے قاسم کہ مجھے جو ہے تو 4 بندے اور تھے ایک سیل میں، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، اس میں صرف لائٹ تھی، باقی کوئی چیز نہیں تھی، فرش تھا اور لائٹ تھی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس میں مجھے پھر ان 4 لوگوں کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا۔ ایک اور شخص جو وہاں قید سے رہا ہوا، تو اس کے آپ یہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ایک ہاتھ کی 2-3 انگلیاں جو ہے تو وہ کاٹی گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا کہ میں کوشش کر رہا تھا، مطلب انگلیوں سے کھروچ کے نا دیوار کو یا جو بھی وہاں پر تھی، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو میں مطلب کھدائی کر کے تو باہر نکل سکوں۔ تو مجھے ایک دن گارڈ نے دیکھ لیا، تو میری وہ انگلیاں ہی کاٹ دی جس میں سے میں وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا، میری انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ ہم ایک کمرے میں 20 آدمی رہتے تھے، 20 آدمی رہتے تھے، لیکن 20 آدمی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں مطلب اتنے سالوں تک ہم ایک ساتھ رہے، لیکن کبھی یہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھ سکے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، یا تمہارا کیا نام ہے، یا تم کہاں پر رہتے ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم اندھیرے میں تھے، لائٹ نہیں ہوتی تھی، اور 20 آدمی ایک کمرے میں تھے، اور ہمیں ایک دوسرے سے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر تھوڑی سی آواز بھی گارڈ سن لیتا تھا تو وہ ایک دم سے آ کے تو ہم پہ تشدد کرنا شروع کر دیتا تھا، اور اتنا مارتا تھا کہ اس کے بعد سے ہمیں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو سب قیدی جو تھے تو وہ ڈرے ہوئے تھے، اور اسی طرح مطلب اتنے سال، ایک دن کی بات نہیں ہے، اتنے سال ہم نے گزارے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے تو تھے، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ کہ جو تھا وہ گارڈ جو تھا تو اس نے اندر مائک لگائے ہوئے تھے، جس کے آواز وہ ایک دم سے وہ سن لیتا تھا، اور ایک دم سے آ کے تو ہمیں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ قاسم نے مزید بتایا کہ ہر جتنے بھی قیدی تھے سب کے لیے الگ الگ سزائیں مختص کی ہوئی تھی کہ اس کو یہ سزا دینی، مطلب دنیا میں جتنی سزائیں ہیں نا تو سب سزائیں آزمائی جاتی تھی۔ قاسم نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پانی کی ٹنکی میں الٹا لٹکا دیا، اور اتنی دیر لٹکا دیا کہ جب تک ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مرنے والا ہے، تو پھر انہوں نے مجھے نکالا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں الیکٹرک چھڑی ہوتی تھی، اور یہ جو کیبل کے راڈ ہوتے ہیں ان سے ہمیں مارا جاتا تھا، اور پھر جو ٹائر تھے تو ان کو ہمارے اوپر سے، گاڑیوں کے ٹائر ہمارے اوپر سے گزارے جاتے تھے، مطلب جو ان کے دل میں آتا تھا تو وہ ہمیں سزا دیتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو جیل کے گارڈ تھے تو وہ پوری طرح سے ہم پہ حکومت کرتے تھے، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے